میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ تو یار اتنی بڑی دولت کو، اتنے بڑے انمول خزانے کو چھوڑ کر ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کا حضور کے غلاموں کا عقیدہ، حضور کی محبت دیکھیے۔ حضور کے ایک غلام نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میرے گھر میں دعوت ولیمہ ہے، اگر حضور میرے پاس جلوہ گر ہو جائے، میرے گھر تشریف لائے، دعوت ولیمہ قبول فرما لے، تو یہ غلام پر بڑی عنایت ہوگی، بڑا کرم ہوگا، بڑی کرم کی بارشیں ہوگی۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے غلام کا دل رکھا، دعوت کو قبول فرما لیا۔ جب وقت مقررہ پر اپنی مسجد شریف سے آقا علیہ السلام دعوت کے مقام پر جہاں ولیمہ تھا، میرے مصطفیٰ اس طرف روانہ ہوئے تو وہ غلام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، وہ حضور کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں اور قدم گن رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6۔ جب مسجد شریف سے لے کر حضور مقام ولیمہ تک پہنچے، دعوت ولیمہ جہاں تھی وہاں پہنچے، تو حضور کے قدموں کی تعداد 100 ہو گئی تھی۔ اب اس غلام کو دیکھیے جس نے نہ بال دیکھا، نہ دنیا دیکھی، نہ امیری کی پرواہ کی، نہ غربت کی پرواہ کی، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کی، اس نے حضور کے قدموں کے برابر، حضور کے اپنے گھر آنے کی خوشی میں، حضور کی دعوت قبول کرنے کی خوشی میں، اس غلام نے حضور کے قدموں پر 100 غلام آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کہہ لیں کہ 100 غلام قربان کر دیا۔ اس وقت غلام کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آج آپ قربانی پہ بیڑا نہیں لے سکتے، بکرا نہیں لے سکتے، یا تو اس وقت غلام کا کیا عالم ہوگا، کتنی قیمت ہوگی، کتنا مال لگتا ہوگا غلام خریدنا۔ انہوں نے حضور کے قدموں پر جتنے حضور نے قدم رکھے، اپنے مقام سے لے کر ان کی دعوت ولیمہ تک، اس مجلس محفل تک، انہوں نے حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں اتنا خوش ہو گئے کہ حضور نے میری دعوت قبول کر لی، حضور میرے گھر جلوہ گر ہو گئے، حضور میرے غریب خانے میں آ گئے، حضور کے ہر قدم پر ایک غلام آزاد کر دیا۔ اب وہاں میرے جیسے غریب بھی تھے جن کے پاس غلام نہیں تھا، مال نہیں تھا، وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے، اس حضور کے غلام نے، اس ہمارے بھائی نے تو بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، بہت بڑی کامیابی